ہمارے گاؤں سماج میں، ہمارے علاقے میں اگر ہمارے علماء کرام نہ ہوں تو ہم اپنی شریعت کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کا مقام، صحابہ کرام کا مقام، اکابرین، اللہ کے ولی کو، پیران پیر کو اور اس قوم کے بڑے طبقے کا مقام کیا ہوتا ہے ہم نہیں جان پاتے۔ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ Who is last prophet? What is the status and what was the duty of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? This time we are not able to recognize the personality of the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ہم نہیں پہچان پاتے کہ اللہ کے نبی نے کیا قربانی دی، صحابہ کرام نے، ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا کیا مقام ہے۔ اگر علماء نہ ہوتے تو ہم یہ چیز کبھی بھی نہیں جان پاتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس بات پر گرو کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ اس دھرتی پر علماء کرام کا، خصوصاً بھارت کی دھرتی پر ہمارے علماء کرام کا موجود ہونا ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہمیں اللہ کا 100 مرتبہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بیچ بہت بڑے بڑے اکابرین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی پر پیران پیر کو، اولیاء اللہ کو، علماء کرام کو پیدا کیا، اور ہم ان کا نام آج گرو سے لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر ایسے تھے۔ بلکہ میں تو دو ٹوک لفظوں میں ابھی 2-4 روز پہلے سے میں نے کہنا شروع بھی کیا ہے، اگر ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر ہمارے علماء نہ ہوتے تو آج شریعت ہمارے بیچ میں نہ ہوتی، ہمارے سر پہ ٹوپی نہیں ہوتی، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، ہمارے مسجد کی مینارے نہیں ہوتے، ہمارے مدرسوں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوتی، اگر بھارت کی دھرتی پر علماء کرام کا وجود نہ ہوتا۔ سچ تو یہ ہے، ہم اس دھرتی پر، ہم بھارت کی دھرتی پر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان کی ذات کو بھی نہیں پہچان پاتے کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا معبود حقیقی کون ہے۔ بلکہ جیسے اس بھارت میں اور بھی قوم ہے، جین ہے، سکھ ہے، بودھ ہیں، سناتن دھرم ہے، جیسے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، they are going to the very very wrong way and right now they worship different kind of God، بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر آج ہم بھی اگر علماء نہ ہوتے تو الگ الگ خداؤں کی عبادت کرتے، ہم اپنے نبی کو نہیں پہچان پاتے، ہم اپنے صحابہ کرام کو نہیں جان پاتے کہ خلفائے راشدین کون ہیں، اماں عائشہ کون ہے، اماں خدیجہ کون ہے، حضرت عمر فاروق کون تھے، حضرت ابو بکر صدیق کون تھے، حضرت عثمان کون تھے اور حضرت علی کون تھے۔ ہم نہیں جان پاتے کہ حسن حسین کون تھے، ہم نہیں جان پاتے کہ بی بی سمیہ کون تھی، ہم نہیں جان پاتے کہ حضرت زبیر کون تھے، ہم نہیں جان پاتے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا درد کیا تھا، ہم نہیں جان پاتے کہ جنگ احد کے اندر سید الشہداء الحمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، تب جا کر اسلام دنیا کے اندر پھیلا تھا۔ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو اس بھارت کے اندر آپ کی اور ہماری تاریخ کیا ہے ہم یہ بھی نہیں جان پاتے۔ اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو سماج کے اندر پڑوسیوں کا حق حقوق کیا ہے،
ہم وہ بھی نہیں جان پاتے۔ بیٹیوں کا مقام کیا ہے، ہم وہ بھی نہیں جان پاتے۔ ماں کا رتبہ کیا ہے، ہم وہ بھی نہیں سمجھ پاتے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ہم یہ بھی نہیں جان پاتے۔ اگر ہمارے علماء کرام نہ ہوتے، اگر قرآن کریم کی تعلیم ہمارے بیچ میں علماء نہ رکھتے، تو سچ یہ کہوں کہ ہم لوگ ان پڑھ گوار انسان ہوتے، مگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوتی۔ Therefore we should to be proud. We should to proud. ہمیں گرو ہونا چاہیے because the lot of علماء کرام, the number of علماء کرام are found in entire India. ہمارے بھارت کے اندر علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے الحمدللہ، اور جن کے سامنے کھڑے ہونے سے بڑے بڑے ترم خاں ڈرتے ہیں، پیر کانپتا ہے ان کا، ایک رعب ہے۔ دیکھ لیجئے ہمارے اکابرین کو، علماء کرام کو، ہمارے مدارس کو، ہمارے مساجد کو، ان کو دیکھ دیکھ کر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتے ہیں۔ ابھی یہ مہینہ گزرا ہمارے اور آپ کے بیچ میں، بلکہ گزر رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک تاریخ گئی ہے، کل کی تاریخ میں 26 جنوری۔ اس 26 جنوری کو ہم لوگ یوم جمہوریہ بولتے ہیں۔ کیوں 26 جنوری میں ہم لوگ جھنڈا پھہراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟